تو جو قیمت ہے وہ تو چیز کے مطابق لگے گی، آپ کے حکم اور فرمائش کے مطابق نہیں۔ اچھا یہاں قرآن نے کمال کی بات کی ہے کہ حضور پریشان تو تھے کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے۔ ایک مبلغ کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی تبلیغ کو نہ سنا جائے، ایک داعی دعوت دے اور کوئی سنے ہی نہ، تو اس کی پریشانی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ حضور کو بھی پریشانی تو تھی کہ یہ ہدایت کیوں نہیں لاتے، میں اتنی محنت کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر میں اللہ چاہوں تو سب کو ہدایت دے دوں، کوئی بھی رہ سکتا پر سونیا میں ویکھنا تیرے پیچھے کون آندا ہے، آکھو نا یار سبحان اللہ۔ اگر سب کی زبان پر میں نے زبردستی کلمہ جاری کرنا ہے تو میرے لیے کوئی مشکل ہے؟ میں اللہ ہوں، رات کو سوئے صبح سارے ہی مسلمان، پر ایسے مسلمان مجھے چاہیے، مجھے تو چاہیے کہ جو ابو بکر صدیق آپ کی خاطر کلمہ پڑھ رہا ہے، مجھے تو وہ عمر چاہیے جو آپ کی خاطر ایمان لا رہا ہے، مجھے وہ عثمان چاہیے جو آپ کی خاطر کلمہ پڑھ رہا ہے، مجھے وہ علی چاہیے جو آپ کے پیچھے سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہے، مجھے تو وہ بلال چاہیے جو مارے کھا کے بھی آپ پر ایمان لا رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اللہ نے جن کی قسمت ہدایت ہی نہیں رکھی، اگر جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، میں کہا کرتا ہوں مثال کے طور پر بات کو آسان کرنے کے لیے، اگر اللہ انہوں نے زور تک الٹا لٹکا دے وے تو زور پڑھن گے کہ نہیں پڑھن گے؟ آج جڑے بیمار بابے پھردے نے سارا دن مٹر گشت کرتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ گھنٹہ پہلے آ جان گے، انہاں مسیتوں باہر جانا، کیونکہ لوکاں نو خدا تو ڈنڈا زیادہ نیڑے نظر آتا ہے۔ بات ہو جا رہی ہے، جب ایک آدمی پانی ڈالتے ہوئے پولیس سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا تو اصل تو اس نے پولیس کو مانا ہے، رب کو تو اس نے پہچانا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ دو کہ پہلا طریقہ ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا سانس ہی نہ آئے، کہ روزہ رکھو گے تو سانس آئے گا، تو پھر کوئی چھوڑے گا؟ سارے ہی رکھیں گے۔ پر اللہ کہندا مینوں انج دیاں نمازاں بھی نہیں چاہی دیاں تے انج دے روزے بھی نہیں چاہیے، اپنی محبت نال پڑھو پھر میں راضی ہاں، حضور دی غلامی چ روزہ رکھو میں راضی ہاں۔ اچھا ایک دوسرا طریقہ ہے، جو نماز پڑھے سجدے سے کلو سونا مل جائے، کسے چھڑنی ہے؟ اور بولتے نہیں، اتنے تو 20 کلو دا آٹا تھیلا رکھ کے ویکھ لو، انشاءاللہ مسیح تے جگہ ملنی۔ اعلان کر دیو کہ جڑا مولانا صاحب دا درس سنے گا 5000 ملے گا، کوئی اٹھ کے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ پر اللہ کہتا ہے میں اس لالچ سے بھی تمہیں دین پہ نہیں لانا، اس ڈر سے بھی نہیں لانا، پیار سے آ جاؤ تو ایک سجدہ بھی جنت کی ٹکٹ بنا دوں گا، ایک روزہ تیری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دوں گا۔ تو آیت سمجھے، اگر اللہ چاہتا تو میرے محبوب سب کو ہدایت پہ لے آتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر بڑی سخت دھمک پہنچتی رہے گی، یعنی ان کو مصیبتیں آتی رہیں گی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا، یعنی ان کے گھروں کے نزدیک بھی مصیبتیں اترے گی، اور مرنا تو انہوں نے بھی ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی، اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ اڑ جانا یہ مومن کی شان ہے؟ دیکھو نا وہ اڑ گئے کہ مردے زندہ کرو، پہاڑ ہٹاؤ تب مانیں گے، وگرنہ ہم ماننے کو تیار ہے۔ مومن کی کیا شان ہے؟ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنیں اور اطاعت کریں۔ تو جنہ سننی نہیں، جی ہاں انہوں نے اطاعت کا پروگرام ہے۔ بھائی اطاعت کے لیے پہلی شرط سننا ہے، اور شکر کرو کہ اللہ مولوی سنان والا دے چھڑے ہے، الٹا ہر تقریر تو بعد پکڑ ہوندی ہے، ٹائم بڑا لاتا۔ اور کل مطلب ہے کہ 27ویں لوگاں دے عشاء تو لے کے فجر تک محفل ہوئی نے، اور ساڑھی 53 منٹ تے بھی پکڑ ہوندی رہی ہے کہ بیان بڑا لمبا ہو گیا بیان۔ تو اللہ دا شکر کرو، اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اون دے نالوں سونا کون ہے؟ وہ جڑا اللہ دی گلاں کردا ہے، اون دے نالوں سونا کوئی ہے؟ اللہ کہندا دکھاؤ میں نہیں۔
میں کہہ رہا ہوں کہ سب تو سونا وہ ہے جڑا اللہ ول بلا رہے ہے، بجائے اس دے کہ اسی یہ کہیے الٹا جناب یہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک ہوں آخری حدیث صرف 3 منٹاں اور پھر ساڑی حالت۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہدی الصالح، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اچھی ہدایت، اچھی ہدایت کیا ہے جو میں ہدایت آپ کو کر رہا ہوں، اور مرشد کو اس کو کہتے ہیں جو ارشاد کرے۔ مرشد کا معنی ارشاد کرنے والا، یعنی دین کی باتیں سنانے والا ہے ہی تے مرشد ہے۔ وہ ساڑھے ہاں تو مرشداں نے ماشاءاللہ ڈیپو کھلے نا مرکز بھی بنے ہوئے نے، اگو لڑیاں بھی چلی ہوئی ہیں، یہ سب عجمی طریقہ ہے عرب میں۔ اور قرآن حدیث میں مرشد کون ہے؟ جو دین سکھا رہا ہے۔ اور حضرت علی پاک نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، پڑھا دیا نہیں سکھا دیا، یعنی ترجمے تفسیر کے ساتھ، علی اس کا غلام ہے۔ اے جے باب العلم، اے جدہ جذبہ ہوئے تو علم ہڈیاں چتردا ہے۔ اور اگر سانو بیان کرنا والا ہی چنگا نہ لگے تو بیان کتوں چنگا لگنا ہے؟ تو فرمایا میں اس کا علی غلام ہوں، چاہے تو اپنی غلامی کر دے، چاہے تو آگے فروخت کر دے، علی اس کے ہاتھوں بکنے کو تیار ہے۔ یہ باب العلم اس لیے بنے ہیں کہ اندر علم کا بھی محبت ہے اور علم والوں سے بھی پیار ہے مولا علی پاک کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ درس حدیث دے رہے ہیں، بھنگی کا بچہ آ گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ تو ویسے ہی کھیلتا ہوا سامنے آ گیا، پھر وہ ہو گیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سامنے آیا، پھر لڑکوں نے کہا جی یہ کیا ہے، آپ ہمیں حدیث پڑھا رہے ہو اور بھنگی کے بچے پر کھڑے ہو رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے استاد کا بیٹا ہے، استاد کا بیٹا ہے۔ کہا جی یہ بھنگی اور آپ کا استاد؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کتا بالغ کب ہوتا ہے، اس کا ابا کوتکی ہے، کتے رکھتا ہے۔ کوتکی ہے یا نہیں ہے؟ ہن بھی ہے کہ موقع ہے، بڑے بڑے تکڑے کوتکی ہے، کتے رکھتے نے اگے ماشاءاللہ، بندے دا پتر پیچھے پیچھے کتے دا پتر ہے۔ تو حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، اس کا باپ کوتکی ہے، کتے رکھتا ہے بھنگی۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب ٹانگ اٹھا کے موتنا شروع کر دے، ٹانگ اٹھا کے پیشاب شروع کر دے، بالغ ہو گیا۔ تو اس مسئلے میں وہ میرا استاد ہے اور یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اتنا جب ادب ہو، اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے، امام اعظم کو نہیں فرمایا بیٹے اس طرف میرے استاد کا گھر ہے، اور ساری زندگی کبھی نہ میں پاؤں کر کے بیٹھا ہوں نہ پاؤں کر کے لیٹا ہوں، تو یاد رکھنا میرے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کرنے نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھی ہدایت، آگے فرمایا والسمت الصالح، اور میانہ روی، بولو جی، والسمت الصالح، اچھی سیرت، اچھا کردار، اچھا کریکٹر۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا